آج ہم نے جو نقطۂ آغاز رکھا اس موضوع کا وہ ہے جنات کی خوراک اور ان کی بدلتی شکلیں۔ جنات انسانوں کی طرح کھاتے بھی ہیں، نکاح بھی کرتے ہیں۔ ظاہری حکم یہی ہے کہ تمام جنات اسی طرح ہی کرتے ہیں۔ ایک جماعت کی یہی رائے ہے، مگر ایک جماعت علماء کی اس میں اختلاف کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جنات کھاتے نہیں بلکہ سونگھتے ہیں، اور چباتے نہیں اور نہ ہی نگلتے ہیں، بلکہ سونگھ کے اپنا نظام چلاتے ہیں۔ مگر اکثر علماء اسی طرف گئے۔ اختلافی مسئلہ بھی میں آپ کو سمجھاتا جاؤں ساتھ میں۔ علماء کے جو آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، وہ ان کے پاس کچھ ایسی حدیث ہوتی ہیں کہ جن میں ان تک وہ احادیث نہیں پہنچی ہوتی کہ وہ جس سے یہ اپنی طرف سے کوئی بات پیش نہیں کر سکتے، وہ حدیث کی روشنی میں کوئی بات پیش کرتے ہیں تو عین ممکن ہوتا ہے کہ ان کے پاس وہ حدیث نہیں پہنچی جس میں ان کے کھانے کا بھی ذکر ہو۔ آگے چل کے ہم ثابت کریں گے کہ جنات کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں، اور علماء کی اکثر رائے اسی طرف ہے کہ جنات کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں۔ اور ایک جماعت علماء کی کہتی ہے کہ جنات کی ایک قسم کھاتی ہے اور پیتی ہے، مگر ایک قسم ایسی ہے جو نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے۔ یہ تین طرح کے علماء ہو گئے۔ کتنے؟ تین طرح کے علماء ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ ایک کے نزدیک یہ کھانا نہیں کھاتے، ایک کے نزدیک یہ کھاتے بھی ہیں، چباتے بھی ہیں، نگلتے بھی ہیں، ایک کے نزدیک یہ دو مختلف قومیں ہیں جنات کی، جیسے برادریاں کہہ لیں، ان کی ایک برادری کھاتی ہے، ایک برادری کھاتی نہیں۔ حضرت علامہ ابن جریر سے روایت ہے کہ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنات کے بارے میں سوال کیا گیا، کیا یہ کھاتے پیتے مرتے اور آپس میں نکاح کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان کی کئی قسمیں ہیں۔ جو خالص جنات ہیں وہ ہوا میں ہیں، وہ ہوا میں ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ مرتے ہیں نہ بچے پیدا کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ قسمیں وہ ہیں جو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، مرتے ہیں، باہمی نکاح کرتے ہیں۔ یہ وہ جنات ہیں جو اپنی صورتیں بدلتے رہتے ہیں اور بھوت دیو چڑیل کے مشابہ ہوتے ہیں۔ یہ جو شکلیں بدلنے والے جنات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے جناب علی یہ ایک تابعی بزرگ ہیں، یہ حضرت یزید بن جابر تابعی علیہ رحمہ سے روایت کرتے ہیں کتاب العظمت میں کہ تمام مسلمانوں کے گھروں کی چھتوں پر مسلمان جنات رہتے ہیں۔ جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے گھروں پر مسلمان جنات رہتے ہیں۔ اور اتنا تو شاید آپ نے سنا ہو مگر پوری روایت آپ پہلی دفعہ سنیں گے۔ فرماتے ہیں جب دوپہر کا کھانا لگتا ہے یا آپ جب دسترخوان لگاتے ہیں تو اس وقت وہ اپنے چھتوں سے نیچے آ جاتے ہیں، اپنے چھتوں سے نیچے آتے ہیں، آپ کے ساتھ مل بیٹھ کے کھاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر جب رات کا کھانا آپ کھانے لگتے ہیں وہ پھر چھت سے اتر آتے ہیں اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ یعنی کہ جب آپ دسترخوان پر جمع ہوتے ہیں کھانے کے لیے تو یہ بھی ساتھ آپ کے کھاتے ہیں۔ اور یہ اللہ رب العزت نے انتظام اس لیے کیا، ایک تو ان کو آپ کے دسترخوان سے روزی ملتی رہتی ہے، اس کی وجہ سے برکت ہوتی ہے آپ کے دسترخوان پر، اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر یہ جب مومن جنات آپ کے آس پاس بیٹھے ہوں تو شریر قسم کے جنات آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ جو شریر جنات ہیں وہ پھر آپ کے پاس نہیں آتے، آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ ورنہ ہم نے ایسے بڑے کیس دیکھے ہیں کہ کھانے کے دوران یہ جو چڑیلیں ہوتی ہیں خبیث قسم کی اور جنات ہوتے ہیں خبیث قسم کے، یہ اپنا تھوک پھینکتے ہیں اس کھانے کے اندر، اور اس تھوک سے پھر یہ شوگر، یہ کینسر اور یہ جلدی امراض کثرت سے پیدا ہوتے ہیں جنات کے تھوک کی وجہ سے۔ اور معدے کے جتنے امراض ہیں یہ زیادہ تر یہ چڑیل کی وجہ سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ باقی اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ کے چھت پر جو جنات ہیں وہ مومنین میں سے ہیں، وہ نیک اور مسلمان جنات ہیں۔ جب آپ کھانا کھائیں تو دسترخوان لگائیں تو بسم اللہ پڑھ لیا کریں تو وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہوں گے۔ اس طرح شریر جنات ان کے پاس نہیں آ سکتے کیونکہ یہ بھی جن ہیں، وہ بھی جن ہیں، مگر یہ مومن جن ہیں ان کی طاقت ان سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے ان کا آپ کے پاس رہنا آپ کے لیے
نجات ہے۔ حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے عرض کی کیا آپ میں سے کوئی لیلۃ الجن یعنی جنوں سے ملاقات والی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا؟ تو حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس رات حضور کے ساتھ نہیں تھا، یعنی کہ یہ حضور کی جو جنات سے ملاقات ہوئی اس کے اوپر یہ حدیث پیش کر رہے ہیں۔ میں ساری احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کوئی جوشیلا خطاب نہیں کر سکتا میں، حدیث کو آپ نے کھلے کانوں سے سننا ہے۔ فرمایا اس رات کوئی بھی حضور کے ساتھ نہیں تھا، البتہ ایک رات ہم نے رسول اللہ کو مکہ المکرمہ میں گم پایا، یعنی کہ حضور موجود نہیں تھے، ہم ڈھونڈتے رہے، ہم نے سوچا کہ شاید مشرکین مکہ جو ہیں وہ آپ کو لے گئے ہیں اور کہیں چھپا دیا، نہ جانے کوئی اذیت نہ دے رہے ہوں۔ ہم پر یہ رات بڑی بے چینی اور بڑی تکلیف اور بڑی مشکل سے گزری کہ ہمارے محبوب کو کہاں لے گئے۔ تو کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو آپ غار ہیرا کی طرف سے تشریف لا رہے ہیں۔ ہم غار ہیرا ایک دفعہ چڑھے نا تو ہمارا کام ہو جاتا ہے، اور حضور کا معمول تھا غار ہیرا پر جانا آنا، اور پھر اماں حدیجہ کھانا لے کے جاتی تھی غار ہیرا پر۔ حضور جب عبادت میں ہوتے تو اماں حدیجہ کھانا پیش کرتی تھی، جا کے وہاں کھانا لے کے جاتی۔ تو یہ کتنی جناب علی عظیم ماں ہے ہماری اماں حدیجہ، اور کتنی محبت کرنے والی ہیں حضور سے، کہ ایک کتنا بلند پہاڑ ہے یہ، آج تو سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں تو سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے، اس وقت جب سیڑھیاں موجود ہی نہیں تھی، پہاڑ چڑھنا پھر ایک یہ مہارت اور پھر مشقت اور دقت بھی اس میں اٹھانی پڑتی ہے۔ حضور سے محبت اتنی تھی کہ حضور کے لیے کھانا لے کے وہاں جاتی۔ آپ غار ہیرا کی طرف سے تشریف لا رہے تھے تو صحابہ نے اپنی گزشتہ رات کی پریشانی عرض کی کہ حضور ہم بہت پریشان تھے اور آپ کہاں تشریف لے گئے؟ آپ نے فرمایا کہ جن نے آ کے مجھے دعوت دی میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ جن چاہتے تھے کہ میں انہیں قرآن سناؤں، میں نے انہیں قرآن پڑھ کے سنایا۔ پھر آپ آقا علیہ السلام نے ہمیں کہا کہ ہمارے ساتھ چلو، میں وہ جگہ دکھاتا ہوں جہاں جنات موجود تھے۔ تو جب ہم وہاں گئے تو ہم نے آگ کے آثار دیکھے، آگ کے آثار دیکھے۔ جنات نے آقا علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم بڑی دور جزیرے سے آئے ہیں، ہم نے بڑی دور جزیرے پر واپس جانا ہے اور ہم آپ سے قرآن سننے آئے ہیں، تو آپ ہمارے لیے کوئی کھانے پینے کا انتظام بھی فرما دیں، کھانے پینے کا انتظام بھی فرما دیں۔ پتہ چلا کہ جنات مومن ہوں وہ بھی حضور سے مانگتے ہیں۔ جی مومن جنات تھے تو کہتے اللہ فرما دے گا انتظام، حضور سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے، مگر مومن جو ہے وہ حضور سے مانگتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو جناب علی کہا حضور ہم نے بڑی دور جانا ہے، کوئی کھانے پینے کا انتظام فرما دیں، بڑی دور جزیرے سے آئے ہیں۔ تو پھر آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ہر وہ ہڈی تمہاری غذا ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یعنی کہ جو جانور ذبح کرتے وقت تکبیر کے ساتھ ذبح کیا گیا ہو، حلال جانور حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، اس کی ہڈی پر جب تم آؤ گے اللہ گوشت اس پر پیدا کر دے گا، مگر یہ دیکھنے والے نہیں دیکھ سکتے، آپ کو وہ ہڈیاں بوسیدہ نظر آئیں گی اور حالی پڑی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس لیے گھر میں ہڈیاں جگہ جگہ نہ پھینکا کرے، ہڈیوں پر جنات کی غذا ہے، اس ہڈیوں پر ہو سکتا ہے کہ کوئی جن اپنی غذا لے رہا ہو اور آپ اس پر پاؤں رکھ دیں، اس لیے گھر میں خاص کر جب آپ بکرے کا گوشت کھاتے ہیں یا بڑا گوشت کھاتے ہیں، اس کی ہڈیاں اکٹھی کر کے کسی جگہ باہر پھینک دیا کرے، ٹھیک ہے، تاکہ اس پر کسی کا پاؤں نہ آئے۔ یہ احتیاط کرنی چاہیے ہمیں، کیونکہ وہ مومن جنات ہمارے بھائی ہیں تو ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس لیے جگہ جگہ ہڈی جو ہے گھر میں نظر آنی یہ اچھی بات نہیں، کہ جنات جب ہڈی پر آئے گا، حضور نے فرمایا تم جب ہڈی پر آؤ گے اللہ غذا پیدا کر دے گا۔ کیسی عجیب غذا ہے کہ تمہارے لیے جانور ذبح ہوتا ہے اللہ کے نام پر، تم گوشت کھاتے ہو، پھر تم ہڈی پھینک دیتے ہو، جب جن آتے ہیں ان پر پھر اللہ غذا دے دیتا ہے، ان کے لیے ان کو بھی غذا دیتا ہے۔ مگر اے انسان تیرا شرف کیسا ہے، تیرا پروٹوکول کیسا ہے، تجھے پھینکی ہوئی ہڈی پر رزق نہیں ملتا، بلکہ تو جو ہڈی پھینکتا ہے اس پر انہیں رزق ملتا ہے۔ تمہارا یہ اعزاز مرتبہ تو اشرف المخلوقات ہے، اس بات سے اندازہ لگا
کتنی عزت والی روٹی اللہ تجھے دیتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی میں نے روایت پڑھی ہے۔